السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا یعنی کربلا کے بعد کیا ہوا، اس کی 10th اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج۔ ناظرین، کل یعنی 9th ایپیسوڈ میں ہم نے عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم ان کے بعد ایک ایسے زمانے کے بارے میں بتائیں گے جس نے خلافت راشدہ کی یادیں تازہ کرا دی تھیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے بعد یہ وہ دور تھا جب اسلام نے اپنی حقیقی معنوں میں ہر اعتبار، ہر اینگل سے اسٹیبل ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے یعنی کربلا اور کربلا کے بعد ظلم و ستم کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور خلافت کی۔ ناظرین، سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ اموی حکومت کو خلافت راشدہ میں بدلا جائے، یعنی سیاسی نظام کو اسی پیٹرن پہ لایا جائے جس پیٹرن پر خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ لیکن آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، آئیڈیا تھا کہ جب آپ پورے سسٹم کو چھیڑیں گے، پورے سسٹم میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی مخالفت میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا کہ آپ نظام خلافت میں ضرور تبدیلی لا کر اس کی اصل پر اس کو واپس لوٹائیں گے۔ آپ نے اتنی بڑی چینجنگ لانے کے لیے کون سے سٹیپس اٹھائے، یہ جاننے سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ بڑے ہی عابد و زاہد، بردبار، عاجزی و انکساری کرنے والے، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے والے، بھلائی اور نیکیوں کو محبوب رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ آپ کا شمار ان خلفاء میں ہوتا ہے جو خلیفہ ہونے کے باوجود شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہے۔ آپ نے صرف 29 ماہ کے عرصے میں دنیا کے ایک بڑے حصے میں خوشحالی کا ایک ایسا اسلامی انقلاب برپا کیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ آپ نے عہد خلفائے راشدین کی یادیں تازہ کی۔ آپ کو عمر ثانی یعنی سیکنڈ عمر بھی کہا جاتا ہے۔ بچپن میں کسی چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک داغ آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میری اولاد سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کے چہرے پر داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ناظرین، جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت سوسائٹی کی حالت بہت بری تھی۔ حکمرانوں نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے۔ اس معاملے میں بہتری لانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ اہم ٹاسک تھے۔ ان میں 2 ٹاسک یہ بھی تھے کہ لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ ریاست نے جو قبضہ کیا ہوا تھا وہ چھڑا کر واپس لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، اور نمبر 2 باغ فدق، یہ وہ باغ تھا جس کی آمدنی جو آتی تھی، جس کی جو کمائی آتی تھی وہ اہل بیت میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کو کچھ اموی خلفاء نے اپنی جاگیر بنایا ہوا تھا، اس کو ان سے چھڑا کر اسے اسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور دیگر خلفائے راشدین نے استعمال فرمایا، یعنی اس کی آمدنی پہلے کی طرح اہل بیت میں تقسیم ہو۔ آپ سے پہلے کچھ بادشاہ نے رعایا کے مال اور ان کی پراپرٹی پر ظالمانہ قبضہ کر لیا تھا۔ آپ نے اس مال اور اس پراپرٹی کو ان کے اصل اونرز تک واپس کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلا اسٹیپ جو لیا وہ اپنی ذات اور اپنی فیملی سے سٹارٹ کیا۔ آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی تھی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی واپس دے دیں گے تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ تو آپ نے بڑے کمال کی لائن فرمایا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بنو مروان یعنی مروان کی اولادوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، بنو مروان، تم کو شرف اور دولت کا وافر حصہ ملا، یعنی بہت زیادہ دولت ملی ہے۔ میرے خیال میں جو امت کا جو پراپرٹی ہے، جو حصہ ہے دولت کا، اس کا ہاف یا ہاف سے بھی زیادہ تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ لوگ اشارہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہوں گے اس وقت تک ہم یہ پراپرٹی واپس نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، ہم اپنی اولاد کو مفلسی کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے بنو مروان کی زبانوں سے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، خدا کی قسم، اگر اس حق کی ادائیگی میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تم سب کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے عام مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب اکثر لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسپیچ دی جس میں کہا کہ کچھ اموی خلفاء
ہم خاندان والوں کو ایسی پراپرٹیاں اور عطیات دیے ہیں خدا کی قسم جن کے دینے کا نہ ان کا کوئی حق تھا اور نہ ہمیں ان کے لینے کا کوئی حق تھا۔ اب میں ان سب کو ان کے اصلی حقداروں کو واپس کرتا ہوں اور اپنی ذات اور اپنے خاندان سے سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس تقریر کے بعد آپ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ شاہی ڈاکومنٹ لائے جس میں پراپرٹیز کی الاٹمنٹ کے احکامات تھے۔ چنانچہ غلام ڈاکومنٹ لے آیا۔ ڈاکومنٹ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا اور آپ ان ڈاکومنٹس کو کینچی سے کاٹ کر پھینکتے جا رہے تھے۔ ظہر کی نماز تک آپ نے تمام پراپرٹیز اصل حقداروں کو واپس کر دی، یہاں تک کہ ایک نگینہ بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رہنے دیا۔ اور باغ فدق کے معاملے میں آپ نے کیا کیا، یہ بتانے سے پہلے آپ کو باغ فدق کے بارے میں بتاتے چلے کہ یہ کیا ہے۔ فدق اصل میں خیبر کا ایک علاقہ تھا، اس میں کھجور کے باغات اور چشمے تھے۔ یہ علاقہ کفار نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء و مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔ مہمان اور بادشاہوں کے سفیر کی مہمان نوازی بھی اسی انکم سے ہوتی تھی۔ جہاد کے سامان، تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ بھی اسی سے پرچیز کیے جاتے تھے اور اصحاب صفہ کی نیڈز بھی اسی سے پوری فرماتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بنو مروان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا جس کی انکم سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اسی طرح رہا، لیکن پھر مروان نے اسے اپنی جاگیر میں داخل کر لیا اور اب وہ مجھے ورثے میں پہنچا ہے۔ اب تم گواہ رہو کہ میں اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جیسے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی یہ اہل بیت سے متعلق وہ حق تھا جو کربلا کے بعد ان سے چھین لیا گیا تھا اور انہیں واپس لوٹایا گیا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے لوگ دین سے بہت دور ہو گئے تھے۔ شراب نوشی عام ہونے کے علاوہ بہت سے ناجائز کام مملکت اسلامیہ میں رائج ہو گئے تھے۔ آپ نے ریلیجیس، گورنمنٹل اور سوشل سیکٹرز میں بہتری لانے کے لیے بہت بڑے بڑے سٹیپس اٹھائے۔ آپ نے دین اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے تبت، چین اور دور دراز کے ممالک میں ڈیلیگیشنز روانہ کیے اور وہاں کے حکمرانوں کو دعوت اسلام پیش کی، جس کے اثر سے ایسٹ اور ویسٹ میں کئی بادشاہوں اور راجاؤں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے مجبوروں، مظلوموں اور محروموں کو ان کی وہ جائیدادیں واپس دلائیں جنہیں شاہی خاندان کے افراد، حکومتی اہلکار اور دیگر امراء نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے خلفائے بنو امیہ کے دور میں بیت المال میں بہت خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے بیت المال کی اصلاح کے لیے مختلف اسٹیپس اٹھائے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کہ آپ کے دور خلافت سے پہلے تمام آمدنیاں، ٹیکسز اور صدقات وغیرہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ان کا علیحدہ سے حساب نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہر قسم کی انکم الگ الگ جمع کی جائے اور ان کا علیحدہ حساب رکھا جائے۔ نمبر 2، آپ سے پہلے بیت المال سے شاہی خاندان کا وظیفہ مخصوص تھا، آپ نے اس کو کمپلیٹلی بند کر دیا۔ نمبر 3، آپ سے پہلے کے خلفاء، شاعروں کو جو ان کی مدح میں قصیدے وغیرہ لکھا کرتے تھے انہیں بیت المال سے انعامات دیے جاتے تھے، آپ نے یہ سب انعامات اور وظائف بند کروا دیے۔ نمبر 4، آپ سے پہلے خلفاء جب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تھے تو ایک آدمی روشنی کے لیے شمع لے کر ساتھ چلتا تھا اور شمع کا خرچہ بیت المال پر پڑتا تھا۔ بیت المال کی اصلاح، حفاظت اور نگرانی کا آپ سختی سے نوٹس لیتے تھے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار یمن کے بیت المال سے 1 دینار کم ہو گیا تو آپ نے بیت المال کے آفیسر کو لکھا کہ میں تمہاری امانت پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن تمہاری لاپرواہی اور غفلت کو جرم قرار دیتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے مال کا دعویٰ کرنے والا یعنی مدعی ہوں، تم پر فرض ہے کہ قسم کھاؤ کہ تمہارا اس نقصان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ناظرین، ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے ضروری یعنی اہم ہوتے ہیں، اہم رول پلے کرتے ہیں، اس میں انہی پر ملک اور حکومت کی خوشحالی ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت سے پہلے ان تمام ٹیکسز کا نظام بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور رعایا کے لیے یہ ٹیکسز دینا بوجھ بن گئے تھے اور ان میں غیر ضروری ٹیکسز بھی لگا دیے گئے تھے۔ آپ نے اس ظلم کے دروازے کو بھی بند کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ شراب نوشی کے خاتمے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اپنائی، مثلا شرابیوں کو سخت سزائیں دیں۔
آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اتنی زیادہ محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ بکنے والوں کو سختی سے منع فرمایا۔ یزید کو امیر المؤمنین کہنے والوں کو آپ نے کوڑے لگوائے۔ آپ نے ویلفیئرز کے بھی بہت سے کام سر انجام دیے۔ آپ نے ایک لنگر کھانا قائم کیا جس میں فقراء و مساکین اور مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسافروں کے لیے مسافر خانے اور ان کی سواریوں کے لیے استبل تعمیر کروائے جہاں پہ گھوڑے اور جانور باندھے جاتے ہیں۔ نابیناؤں، فالج زدہ، یتیموں اور معذوروں کی خدمت کے لیے غلام اور اخراجات فکس کیے اور بچوں کے وظائف بھی مقرر کیے۔ ناظرین، آفٹر کربلا یہ وہ دور تھا، سنہری دور تھا کہ جب اہل بیت کو مکمل طور پر ان کے حقوق دیے گئے اور مسلمانوں کے حالات جو کربلا کے بعد حد سے زیادہ بگڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، ان میں تبدیلی آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف اور حسن انتظام سے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اور زکوٰۃ دینے والوں کو ڈھونڈنے سے بھی فقیر نہیں ملتا تھا جو شرعی فقیر ہوتا ہے جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آپ نے اتنے سے شارٹ ٹائم پیریڈ میں اس تمام اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کا خاتمہ کر کے یہ پروف کیا کہ کس طرح ریاست اور سیاست اور حکومت اور معیشت کو سوارا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری ویب سیریز کا 10th اور لاسٹ ایپیسوڈ تھا جو آپ لوگوں نے ابھی سنا۔ ہم نے کمنٹس چیک کیے اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، اچھا فیڈ بیک دیا، اور مختلف طریقوں سے جس میں کمنٹس بھی شامل تھے ہمیں فیڈ بیک ملتا رہا۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور پازیٹیو فیڈ بیک دینے کا دل سے شکریہ۔ آگے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار ہمیں کمنٹس میں جا کر دیجیے گا، اور اگلی ویب سیریز میں آپ کس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔